اور تمثیل کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کریا سے مراد دل کا کریا لے لیں، دل کی بستی، اور ملوک سے مراد مالک الملک اللہ کا نام لے لیں، تو پھر ترجمہ کیا بنے گا؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اس اللہ کا نام اس دل کی بستی میں داخل ہو جاتا ہے، افسدوها، انقلاب مچا دیتا ہے، وجعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور دنیا جو دل میں معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نام کو جتنا زیادہ ہم رٹیں گے، دل سے دنیا کی محبت نکلے گی، اللہ کی محبت دل پر غالب آ جائے گی۔ قرآن مجید نے عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا، محبت کا لفظ استعمال کیا۔ البتہ اتنا فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ تو عشق کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں عشق کا لفظ استعمال ہوا، قرآن مجید میں نہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ عاشق دیوانگی میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اور اس کے سر میں یہ سودا سمایا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی چاہت کو پورا کرنا ہے۔ وہ ہر حال میں اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے، دیوانگی جو ہوتی ہے اس کے اندر۔ اور محب جو ہے اس کے اندر ادب ہوتا ہے، وہ اپنی خواہش کو پیچھے رکھتا ہے، وہ محبوب کی رضا کو سامنے رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عاشق صاحب تھے، تو محبوب سے ملاقات کا وقت ملا تو رات کے چھوٹے ہونے کا شکوہ ہوا۔ شعر کہا، شب وصال بہت کم ہے آسماں سے کہو، شب وصال بہت کم ہے آسماں سے کہو، کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا شب جدائی کا۔ کہ اے اللہ، شب وصال چھوٹی ہے، شب جدائی کا کوئی ٹکڑا ساتھ جوڑ دے، لمبا کر دے اس کو۔ یہ عاشق کا حال ہوتا ہے۔ اور جو محب ہوتا ہے، چونکہ ادب ہوتا ہے، وہ محبوب کی خوشی کو سامنے رکھتا ہے، رضا کو سامنے رکھتا ہے۔ چنانچہ محب کا یہ حال کہ نہ تو ہجر ہے اچھا، نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ محب کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا، محبت کا لفظ استعمال کیا۔ تم جتنا بھی محبت کرنے والے بن جاؤ گے، تمہارے اندر ادب تو رہنا چاہیے نا، ادب کے حد سے باہر تو نہیں نکل سکتے۔ اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی